ناظرین، دراصل مجھے پیار ہوا تھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ نیلو ماہر کو کافی سمجھاتی ہے اور ماہر کی ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ وہ نیلو کی باتیں سمجھنے لگی ہے اور شاید وہ چینج ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا رویہ ابھی بھی سعد کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے اور نہ ہی اسے سعد کی حالت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ وہ اس کے بارے میں سوچنا پسند کرتی ہے۔ ماہر کچن میں چائے بنانے جاتی ہے تو اس کی تائی اماں کہتی ہیں کہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم پلیز کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے چائے وہیں بھجواتی ہوں۔ ماہر کے نمبر پہ ان نون نمبر سے کال آتی ہے جس پہ سعد اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے نمبر پہ ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے، تو وہ کہتی ہے اگر ان نون نمبر ہے تو کٹ کر دیں، لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ کال اسے عریب کر رہا ہے۔ پھر وہ سانس چھپ کر کمرے میں جاتی ہے اور عریب کو کال بیک کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم مجھے کیوں کالز کر رہے ہو؟ جس پر عریب اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جس پر ماہر اس سے کہتی ہے کہ بس کر دو یہ باتیں، اب ہمارے راستے الگ ہیں اور میں اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں اور بڑھ تو تم بھی چکی ہو، اگر نہیں ہوتا تو وہ لڑکی آ کر کیوں اتنا تماشا کرتی گھر پہ؟ جس پر عریب اس سے کہتا ہے کہ میرا وہاں کے ساتھ وہی تعلق ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ رشتہ صرف زبردستی کا رشتہ ہے جسے دنیا والوں نے بنایا ہے، تو ماہر اس سے کہتی ہے کہ ہمیں دنیا والوں کے بنائے ہوئے رشتے کو ہی لے کر چلنا پڑتا ہے اور اسی کو نبھانا پڑتا ہے، چاہے ہمیں ان سے محبت ہو یا نہ ہو۔ جس پر عریب اس سے کہتا ہے کہ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا۔ ماہر کی دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے عریب سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ سعد کو یہ بات پسند نہیں ہوگی، تو ماہر اس سے کہتی ہے کہ میں اس سے نہیں ملتی ہوں، قسمت خود ہی اس کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیتی ہے بار بار، اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے عریب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ جس پر اس کی دوست کہتی ہے اور سعد، اس کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ تو ماہر کہتی ہے ہاں، سعد نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ نیلو کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو سعد ماہر سے کہتا ہے ریڈی ہونے کے لیے، لیکن ماہر صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس پر سعد ماہر سے کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہر بار اپنی دل کی سنی جائے، کبھی کبھی دوسروں کا دل بھی رکھ لیا کرتے ہیں۔ تو ماہر کہتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا کیوں نہیں احساس ہوتا، کیوں اتنی آسانی سے لوگ دل توڑ دیتے ہیں؟ میرے حساب سے تو دل توڑنے کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جس پر سعد اس سے کہتا ہے کہ تم کوئی قانون ضرور بنا لو گی۔ سعد زبردستی ماہر کے لیے ڈریس سلیکٹ کرتا ہے اور اسے ریڈی ہونے کے لیے کہتا ہے۔ ادھر نیلو کے رشتے کے لیے لوگ آنے والے ہوتے ہیں اور ادھر عریب اپنی ماں کو راضی کرتا ہے کہ وہ ماہر کے گھر جا کر سب کلیئر کرے، اور وہ راضی بھی ہو جاتی ہے۔ فہا اور اس کی ماں جب اس سے اس بارے میں پوچھتی ہیں تو اسے یہ کہتی ہے کہ کیا کروں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے اس کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اور فہا یہ بات سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ اصل میں وہ ماہر کے گھر جا کر کیا کرنے والی ہے۔ ان لوگوں کو نیلو بہت پسند آتی ہے اور تاریخ لینے کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ بینش میڈم پہنچ جاتی ہیں۔ بینش کو دیکھ کے سب تو حیران ہوتے ہی ہیں، لیکن نیلو کے ہونے والے سسر جو کہ سرور صاحب کے بیسٹ فرینڈ بھی ہوتے ہیں، بینش میڈم کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتے ہیں میڈم آپ، بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ وہ بینش کے یعنی کہ عریب کے فادر کے آفس میں کام کرتا ہے۔ بینش میڈم ماہر کو باہر آنے کے لیے کہتی ہے، جبکہ سعد بھی کھڑا ہو جاتا ہے ماہر کے ساتھ آنے کے لیے، لیکن ماہر اس کو منع کر دیتی ہے آنے سے۔ ماہر یہ سوچ کر باہر جاتی ہے کہ وہ عریب کے کہنے پر آئی ہے اور ضرور ان کو ایک کرنے کی کوئی بات کرے گی، لیکن اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ اس کے آگے ایک بلینک چیک رکھ دیتی ہے اور بولتی ہے جتنا اماؤنٹ بھرنا ہے اس میں بھر لو۔ ماہر وہ چیک پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پیسے والے لوگ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں۔ بینش میڈم ماہر سے کافی تلخ باتیں کہتی ہے، لیکن ماہر بھی ان سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کو میرے بارے میں جو رائے رکھنی ہے رکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم یہ ثابت کر دو کہ تم ایک شریف اور خاندانی لڑکی ہو اور ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہو جہاں پر شادی شدہ عورتیں غیر مرد سے بات کرنا بھی جرم سمجھتی ہیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ میرے بیٹے نے جھونپڑی کی اینٹ اپنے محل میں سجا لی ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سرور صاحب ماہر سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت اب اس گھر میں کیا کرنے آئی تھی، تو ماہر ان سے جھوٹ کہہ دیتی ہے کہ وہ معافی مانگنے آئی تھی۔ جس پر ماہر کی ماں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا پتہ وہ واقعی معافی مانگنے آئے ہوں۔ اتنی بے عزتی کے بعد ماہر کمرے میں جا کے خوب روتی ہے، لیکن ساتھ کے آنے کے بعد وہ اس پر برس پڑتی ہے اور بولتی ہے ہر بار مجھے کھٹہرے میں کیوں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور وہ ساتھ سے کہتی ہے کہ مجھے پلیز اکیلا چھوڑ دو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔